بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو کل ہم نے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا، جس کو آج ہم پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے آج کے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ 28ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ 27ویں پارے کی تفسیر کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگوں کو پہلے کا نہیں معلوم کہ ہم نے لاسٹ پارے میں کیا پڑھا، تو ان کو پتہ چل جائے کس صورت سے ہم چلتے آ رہے ہیں، ہم کون سی پڑھ رہے ہیں، وہ پتہ چل جائے، کن چیزوں کا ذکر ہے وہ بھی ریپیٹ ہو جائے گا۔ سورۃ الذاریات میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے بارے میں اور اللہ کی نشانیاں اور عبادت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ الطور میں ہم نے قیامت، جنت و جہنم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ النجم میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بت پرستی کا رد اور جزا و سزا کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ القمر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سابقہ قوموں کے انجام اور قیامت کی ہولناکیاں پڑھیں۔ سورۃ الرحمن میں ہم نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر، جنت اور دوزخ کا ذکر، اللہ کی عظمت کا ذکر پڑھا۔ سورۃ الحدید میں اللہ کی قدرت، دنیا کی حقیقت اور مومن و منافق میں فرق کے بارے میں پڑھا کہ مومن میں کیا فرق ہے، کون لوگ مومن ہوتے ہیں، اور منافق میں کیا فرق ہے، کون لوگ منافق ہوتے ہیں۔ تو آج کے پارے میں ہم نے 9 سورات پڑھنی ہیں، یعنی 28ویں پارے میں 9 صورتیں موجود ہیں، 9 پوائنٹس موجود ہیں۔ 28ویں پارے قد سمیع اللہ میں سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ المتغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم موجود ہے۔ اس میں معاشرتی احکام، منافقین کی پہچان، جہاد، قیامت اور ازواج مطہرات کے واقعات بیان کیے گئے۔ پوائنٹ نمبر 1، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1 to 6 تک میں اللہ تعالیٰ نے زہار اور اس کا کفارے کا ذکر فرمایا، خواتین کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے زہار یعنی بیوی کا ماں کہنا، اس پر شکایت کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ مقرر کیا۔ یہ واقعہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی کے ذریعے ایک عورت کی فریاد کو سنا اور اس پر قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ زہار کسے کہتے ہیں اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، یہ پوائنٹ ہم یہیں پر پڑھتے ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں اور ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن کسی بات پر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، انتی علیہ کا ظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہے۔ عربوں میں یہ جملہ زہار کہلاتا ہے اور اس کا مطلب بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دینا ہوتا ہے، لیکن طلاق بھی نہیں سمجھی جاتی۔ اس طرح عورت نہ شوہر کے حقوق حاصل کر سکتی تھی اور نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی، یعنی معلق ہو کر رہ جاتی تھی، درمیانی معاملات رہتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بہت پریشان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کی شکایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اوس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے اور اگر باپ کے پاس چھوڑوں تو یہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت خولہ
مسلسل اللہ سے دعا کرتی رہی، ان کی فریاد اللہ تعالیٰ نے سن لی اور سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات میں آیت مبارکہ نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یاد رہے زہار کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا اور اس کے لیے کفارہ مقرر کیا، غلام آزاد کرنا، جو کہ اس وقت ممکن نہیں تھا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا اگر طاقت نہ ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اگر روزے بھی نہ رکھ سکتے ہوں تو۔ حضرت اوس نے اپنی کمزوری کی وجہ سے تیسرے آپشن پر عمل کیا، یوں ان کا نکاح دوبارہ بحال ہوا، یعنی انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ تو یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے، خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی استقامت اور دعا کی بدولت زہار کا ظالمانہ طریقہ ختم ہوا، اسلامی قانون میں اس کا حل نازل ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسائل کا حل صبر اور دعا کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 14 to 22 تک میں اللہ تعالیٰ کے دوست اور دشمن کا ذکر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایمان والے صرف اللہ کے رسول اور مومنین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 7 to 13 تک میں منافقوں اور نجورہ کی یعنی خفیہ باتوں کی ممانعت کی گئی۔ خفیہ مشورے سرگوشیاں فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ سورۃ الحشر کا آغاز سیکنڈ پوائنٹ آیت نمبر 1 to 10 تک میں یہود قبیلے بنی نذیر کی جلاوطنی کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یہودیوں نے معاہدہ توڑا جس پر انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔ منافقین اور ان کی دوغلی پالیسی اسی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 to 17 تک میں بیان کی گئی۔ منافقین بزدل ہوتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 18 to 24 تک میں اللہ کی عظمت اور صفات کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ کے 15 اسماء الحسنی کا ذکر فرمایا سورۃ الحشر کی آخری آیات میں۔ پوائنٹ نمبر 3 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 to 9 تک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کفار کے تعلقات کا ذکر فرمایا، یعنی ایمان والوں کو دشمنوں سے دوستی سے روکا گیا مگر ظالم نہ ہونے والے کفار سے حسن سلوک جائز ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 10 to 13 تک میں مہاجر خواتین کا امتحان، جو عورتیں ایمان لا کر ہجرت کرتی ہیں انہیں آزمایا جائے۔ نمبر 4 سورۃ الصف آیت نمبر 1 to 9 میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کا حکم ہے۔ ایمان والوں کو قول و فعل میں تضاد سے بچنے کا حکم۔ اسلام تمام مذاہب پر غالب آنے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی صورت کے آیت نمبر 10 to 14 تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خواری کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی مدد کے لیے نصرت مانگی اور خواریوں نے لبیک کہا۔ پوائنٹ نمبر 5 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11 to 1 to 8 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور امت کی اصلاح کا ذکر ہے۔ اللہ نے امتیوں میں ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو انہیں پاک کرتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ہی آیت نمبر 9 to 11 تک میں جمعے کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ نماز جمعے کے وقت تجارت چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 to 8 تک میں منافقین کی پہچان کا ذکر ہے۔ منافقین زبانی ایمان لاتے ہیں مگر دل سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ مال و اولاد کے فتنے سے بچاؤ، اسی سورت کی آیت نمبر 9 to 11 تک میں مال و اولاد کے فتنے سے بچنے کا حکم ہے، ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 7 سورۃ التغابن آیت نمبر 1 to 12 تک میں قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ دنیا میں جو نقصان نظر آتا ہے وہ قیامت کے دن اصل میں فائدہ یا نقصان ظاہر ہوگا۔
اس بارے میں ذکر کیا گیا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 13 to 18 تک میں مال و اولاد کی آزمائش کے بارے میں ذکر کیا۔ بیوی اور اولاد بعض اوقات آزمائش بنتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 8، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 to 7 تک میں طلاق کے احکام کا ذکر کیا۔ طلاق ایام عدت میں دی جائے اور عدت کی مدت گزاری جائے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 8 to 12 تک میں اللہ پر بھروسہ اور تقوی کا حکم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بہترین رزق دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آج ہم نے پڑھا۔ 8 پوائنٹ ہم نے پڑھے، اس میں 9th پوائنٹ ہے سورۃ التحریم۔ آیت نمبر 1 to 5 تک میں سورۃ التحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے واقعے بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کے کہنے پر شہد ترک کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ سورۃ التحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا، جس میں کچھ خاص گھریلو معاملات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پسند تھا اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش کے گھر شہد نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافر یعنی ایک قسم کی خوشبودار لیکن بدبو دینے والی گوند کی بو آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں نے شہد پیا تھا لیکن اب میں اسے نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، کہ اپنی بیویوں کی رضا کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راز کی بات بتائی اور انہیں تاکید کی کہ یہ کسی کو نہ بتائیں، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا تو نبی نے کچھ حصے ظاہر کر دیے اور کچھ حصے نظر انداز کر دیے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کی رضا کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑنا ایک محبت بھرا عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا درست نہیں۔ پھر سیکنڈ، راز کو محفوظ رکھنا ایک بڑی امانت ہے اور اسے پھیلانا درست نہیں۔ تھرڈ، کہ ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گی تو اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کی ایک جھلک دکھاتا ہے اور اس میں کئی اہم سبق بھی موجود ہیں۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 6 to 12 تک میں ایمان والوں کو جہنم سے بچنے کی نصیحت کی گئی، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اور فرعون کی بیوی عبرت کی مثالیں بیان کی گئی۔ تو ہم نے آج کے پارے میں سورۃ المجادلہ پڑھی، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقین، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے بتانے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہو ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔